السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہم اس وقت فکر اہل بیت پروگرام سیکنڈ ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خصوصی کرم کہ ہم اہل بیت اطہار کی بات کرنے کے لیے اس وقت آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ میں اپنے مہمانان گرامیوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پیر حاجی حمید اللہ خان قادری، جو خلیفہ مجاز ہیں سدرہ شریف اور منتظمین اعلیٰ اور نائب رئیس جماعت الہاشمیہ ہیں، اور ان کے ساتھ علامہ مفتی محمد اکرم نظامی صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ملک کے مشہور و معروف نعت خوان بلبل لاہور جناب احمد رضا اویسی کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف عالم دین اسکالر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب بھی موجود ہیں، جن کو آپ مختلف چینلز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی میں احمد رضا اویسی صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ با ادب کہ یہ بارگاہ خیر النساء ہے، بے باک خیالی بھی یہاں وجہ سزا ہے، بے ادب تکلم یہاں دیکھو جو کسی کا، وہ شخص ابن خطا ابن خطا ابن خطا ہے۔ فکر اہل بیت پروگرام کرنے کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ آنے والی اور موجودہ نئی نسل کو اہل بیت اطہار کے متعلق، ان کی فضیلت کے متعلق اور ان کے مقام کے متعلق بتانا ہمارا مقصود ہے۔ میں آج اپنے پروگرام کا آغاز محمد اکرم نظامی صاحب سے کروں گا، اور ان سے سب سے پہلے سوال ہم یہ کریں گے کہ اہل بیت اطہار سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. تلاوت کی گئی آیت میں اہل بیت اطہار کون ہیں اس کا جواب ہے. یہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 61 ہے، جس میں حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے یہودیوں سے، نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کیا تھا اور حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو تھی، اور وہ مباہلے پر کی طرف آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم مباہلہ کریں گے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم خود اور ہم بھی خود، پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تفسیر روح البیان اور روح المعانی میں اس آیہ کریمہ کے تحت یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہیں. حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. یہی اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہیں. اور حدیث شریف میں بھی یہی ہے کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، اپنی چادر مبارکہ کے نیچے لے لیا. امام حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا. پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کو بھی اسی چادر تطہیر میں ڈھانپ لیا، اور پھر ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہی میری اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہیں. اہل بیت کرام سے مراد حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت سیدنا امام حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شامل ہیں. یہی اہل بیت کرام علیہم الرضوان کا گھرانہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فردن فردن بھی ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. اور اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. فرمایا مثل اہل بیتی، میری اہل بیت جو ہے وہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے کے مخالف ہوا وہ ہلاک ہو گیا. بے شک بے شک.
اور سیدنا امام حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ یہ من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، سبحان اللہ سبحان ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا، اللہ، بے شک بے شک، اور جس نے رب ذوالجلال سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک بے شک۔ یہی اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا پیر سید حسنین محی الدین گیلانی القادری الرزاقی البغدادی جانشین سدرہ شریف آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں، اور الحمدللہ وہ اس پروگرام کی بذریعہ ویڈیو لنک نگرانی فرما رہے ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سادات گھرانے سے اتنی شفقت ملتی ہے۔ اور میں نظامی صاحب، ایک آیت تطہیر ہے، اس کا معنی آیت تطہیر کون ہے؟ آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس سے مراد یہی اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہیں۔ احادیث کی متعدد کتب میں یہ احادیث شریف موجود ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، سب سے پہلے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور علی نبینا علیہ السلام کا 6 ماہ تک یہی معمول رہا کہ باب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جاتے اور انہیں نماز کے بارے میں ارشاد فرماتے، اور پھر یہ آیہ کریمہ کی تلاوت فرماتے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ 5 نفوس قدسیہ کے بارے میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس سے مراد ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم قبلہ حاجی صاحب سے بھی گفتگو کریں گے اور شرف حاصل کریں گے، مگر اس سے پہلے میں جناب ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے گزارشات کروں گا کہ عصمت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر گفتگو کریں، اور خصوصی طور پر آج کل جو ایک وبا وائرس کرونا ہے، اس سے بڑی وبا جو آج کل چلی ہوئی ہے، جو ڈاکے پڑ رہے ہیں، جو اس وقت آپ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، بے باکیاں کی جا رہی ہیں، یقین کیجئے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اتنا عجیب و غریب ماحول پیدا کیا ہوا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ 1400 سال میں کسی نے بھی زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان مقدس میں کبھی ہلکا لفظ استعمال نہ کیا ہو، وہاں پر آج کل بہت زیادہ شور و غل ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ذرا عصمت زہرا پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین،
والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور میں حق اور باطل کے اندر ٹکر رہی ہے۔ بے شک اللہ کی عادت جاریہ ہے، وہ حق کو غالب کرتا ہے اور باطل کو مغلوب کرتا ہے۔ جہاں تک اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی حرمت اور عصمت کا تقدس ہے، یہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مذہب میں تنوعات ہیں، مذہب میں اختلافات ہیں، تبدیلیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اور خدائے ذوالجلال کی ذات نے اہل بیت نبوت کی عصمت کو فطرت کا نور قرار دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایمان میں ان کی چاہتوں کو بنیادی کردار بیان فرمایا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں مجمع صحابہ سے فرمایا، کسی اہل بیت نبوت کے کسی نفس محترم نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس بن عبد المطلب نے، ان قریشا لقوا بعضهم بعضا بوجوہ ذو مبشرۃ، جب یہ قریش آپس میں ملتے ہیں تو بڑے پرتپاک انداز میں ملتے ہیں، بڑے تکریم کے ساتھ۔ اذا لقونا، جس وقت وہ ہم سے ملتے ہیں تو اس وقت ان کی صورتحال دیگرگوں ہوتی ہے، ہم سے اوپرے انداز میں ملتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رحمت غصے سے سرخ ہو جاتا ہے اور جلدی سے اٹھتے ہیں، آپ کی کالی کمبلی مبارک گر جاتی ہے، اسے کھینچتے لاتے اٹھاتے ہی نہیں ہیں، اتنا غصہ ہے حضور کو اس حرمت پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ لوگ اللہ کے غضب کے شکار تو ہیں ہی صحیح، جو اس وقت عصمت فاطمہ پر سوال اٹھا رہے ہیں، رسول اللہ کے غضب کے بھی شکار ہیں۔ بے شک بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا سنو، ما بال اقوام اذا رأوا الرجل من اہل بیتی، کیا ہو گیا ان لوگوں کو جب اہل بیت کا مقدس وجود سامنے آتا ہے تو اپنے مزاج میں وہ محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ سنو، لا يدخل قلب رجل حتى لا يدخل الایمان قلب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت عصمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا پر جتنے لوگ حاشیہ آرائی کر رہے ہیں، خیال آرائی کر رہے ہیں، وہ مت سمجھے ہیں کہ وہ کلمہ گو ہیں۔ نبوت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کے من میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہم کسی علمی تصور میں کیوں گم ہوں؟ ہمارا ایمان نبوت کی حرمت پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی ہمیں اسی بات کی تائید فرمائی ہے کہ تاکید فرمائی ہے کہ نبوت کی بات مانو۔ مولوی کی بات اور ہے، نبوت کا مرتبہ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ رہی عصمت کی بات، چونکہ میں ایک تحقیق کا طالب علم ہوں تو اس واقعے میں ایک علمی سا معاملہ اٹھتا ہے۔ بہت سارے ہمارے اکابر نے، میں نے عصمت پر آج سے 4 سال پہلے یہ کتاب لکھی ہے، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 جلدوں پر ہے، یہ دوسری جلد ہے۔ سبحان اللہ۔ عصمت جس کا واویلا یہ کیا جا رہا ہے کہ فاطمۃ الزہرا میں عصمت ہے یا نہیں، اللہ بڑا عجیب معاملہ ہے قبلہ حاجی صاحب۔ اللہ جی۔ اللہ کی غیرت کو جوش میں لانے والی بات ہے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ صلوات اللہ علیہا پر باتیں اٹھیں تو گفتگو شروع ہوئی، باہمی اصحاب رسول کے درمیان بھی ہوئی، تو اللہ نے 18 قرآن کی آیتوں میں ان کی حرمت کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک حساس بات یہ ہے، جب حرمت کو بیان فرمایا تو فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، خبردار قیامت تک حرم نبوت کی بابت کسی کو اجازت نہیں کہ وہ زبان کھولے۔ اللہ اللہ یہ حرم ہے، اس کی حرمت کو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان ملاؤں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ حرم نبوت کا جوڑ توڑ کر کے اپنے زاویہ نظر سے تشریحات کریں؟ بے شک۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں قبلہ حاجی صاحب جن کو فطرت محمد کا اثاثہ کہا گیا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن پر درود پڑھنا ذات محمد پر واجب ہے. امت پر تو واجب ہے ہی صحیح، ذات محمد صلوات اللہ تعالی علیہ پر، حضور کی ذات پر تو درود سارا زمانہ پڑتا ہے. اللہ نے محبوب کو پابند فرمایا ہے کہ تم اٹھو محبوب، نبوت کی زبان سے اہل بیت نبوت پر درود پڑھو. سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے. حیرت اس بات پر ہے. اور اگر درود کے معنی پر ہم غور کریں قبلہ نظامی صاحب، تو بات بہت بلند ہے. درود کا معنی یہ نہیں کہ ہم نے صلوات بھیج دیا یا درود بھیج دیا. درود کا معنی جو مصدری معنی ہے، اور مصدری معنی کے ساتھ ساتھ اس کی جو تشریح ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عظمہ، اے اکرمہ. یہ درود کے معنی ہیں. عصمت محمد کو تک کر اس کی حرمت کو بیان کرنا. اور حضور سے پوچھا گیا معنی آیت کیا ہے؟ یصلون علی النبی، یہ سلام کا طریقہ تو ہمارے ہاں معروف ہے. صلاۃ کیا ہے؟ علمنا الصلاۃ، آقا ہمیں صلاۃ بیان فرما دیجئے. تو آپ نے صلاۃ کے معنی کا تعین فرمایا ہے نبوت کی زبان سے. کسی لغت دان کے مرہون منت نہیں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کہ کوئی لغت والا آئے گا ماہر لغت صلاۃ کے معنی کا تعین کرے گا. نبوت کی وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے تعین فرمایا اس معنی کا. فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء آل محمد کو درود سے نکال دیا جائے تو درود نہیں رہتا. اللہ. بے شک، بے شک، بے شک. اور آل محمد کی حرمت اور عصمت کو نکال دیا جائے تو قرآن کی آیت کے معنی کی تکمیلی مکمل نہیں ہے. بے شک جی، بے شک. معنی آیت کی حرمت کا تقدس تب قائم ہوتا ہے جب اہل بیت نبوت کی عصمت اور تقدس اور حرمت کا یقین کیا جائے اور ان پر درود پڑھا جائے. میری گفتگو میں تھوڑا سا ایک علمی حوالہ بھی عرض کرتا جاؤں. جس عصمت کا واویلا یہاں کیا جا رہا ہے، عصمت ان میں تھی یا نہیں؟ تو میں قرآن کریم کی سینکڑوں آیات اور احادیث تو حد احساس سے بھی بلند ہیں. الحمدللہ میں عصمت فاطمۃ الزہرا پر میں پوری دنیا میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ بات قابل غور ہے. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس عصمت کا واویلا مولانا صاحبان کر رہے ہیں وہ عصمت تو زہرا کا طواف کرتی ہے. اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. عصمت ایک خلقی وصف ہے، اخلاق کی بلندی اور پاکیزگی کا نام عصمت ہے. اب اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کا تصور قائم کریں تو دو صنفیں ہیں اس کائنات میں انسانیت کی، مرد اور عورت. مرد کے لیے تو اسوہ رسالت جو ہے انسان کی فطری طبی ضروریات کے حوالے سے وہ تو اسوہ رسالت موجود ہے. عورتوں کے لیے اسوہ کہاں سے لے آئیں گے؟ نسوانیت کا پورا تقدس محروم رہے گا اگر عصمت باپ فاطمۃ الزہرا اسوہ بن کر سامنے نہیں آئیں گے. تو اب اس اعتبار سے سیرت رسول کا اصولی پیمانہ جس کا عصمت باب ہونا ضروری ہے، اس وقت تک سیرت رسول کامل نہیں ہے جب تک کہ عصمت فاطمۃ الزہرا کا یقین نہیں ہے. بے شک. کیونکہ صاحب عصمت کو اسوہ بنانا ہوتا ہے. صاحب عصمت کو تو جس کو اسوہ بنانا ہوتا ہے اس کی پاک دامنی، عفت اور عصمت کا تقدس بلند کیا جاتا ہے. تب جا کر مثلا آئینہ ہم دیکھتے ہیں تو آئینہ اگر صاف نہ ہو تو کیا چہرہ نظر آئے گا؟ اس لیے یہ حرمت مآب زندگی کا آئینہ ہے فاطمۃ الزہرا. ان کے بغیر تو شرف نسوانیت تکمیل تو کیا ارتقا پذیر نہیں ہو سکتا. یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ جنہیں ان کے عصمت کا معاملہ ہے؟ رہا یہ معاملہ کہ عصمت ان کے لیے وجہ عظمت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے. یہ کہا جائے کہ خاتون جنت کو معصوم کہا جائے تو ان کی کوئی عظمت ہے نہیں. خاتون جنت معنی عصمت کا پہلا معیار ہیں. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے جی جی. خلقی اوصاف کا جب آپ نے ایک نظریہ قائم کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی پیکر محسوس تو سامنے ہوگا نا. تو جب کوئی پیکر محسوس ہی سامنے نہیں ہوگا تو ہم اس معنی کو اپنے اخلاق کی عظمت میں کیسے اتار پائیں گے؟ تو اس کے لیے اسوہ کی ضرورت تھی. ذوالجلال والاکرام نے سیدہ زہرا کی حرمت کو جب دیکھا کہ یہ معیار ہے کس کا؟ عصمت کا.
عصمت ان کے لیے وجہ عظمت نہیں، بلکہ عصمت کو عصمت کا معنی دیا ہی کردار فاطمہ الزہرا نے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی شخصیت کے بغیر نہ تو لفظ عصمت کا کوئی معنی ہے، اور آپ کے تقدس کے بغیر نہ کوئی عصمت کا اپنے ذاتی کوئی وجود ہے۔ لفظوں کا تسلسل جب قائم ہوتا ہے تو لفظ بعد میں بنتا ہے، معنی پہلے بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آپ نے ماشاءاللہ نقطہ بیان کیا۔ ابھی ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، ایک ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانی کے لیے ہم نے بلائے ہوئے ہیں احمد رضا اویسی صاحب۔ جی احمد بھائی۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ مجھے کیا کہے زمانہ، میں غلام فاطمہ ہوں۔ مجھے کیا کہے زمانہ، ہے تیرا پٹا گلے میں، میری زندگی شہانہ، ہے تیرا پٹا گلے میں، میری زندگی شہانہ، میں غلام فاطمہ ہوں۔ میرا دین دے اجازت تو جناب پاک زہرا، میرا دین دے اجازت تو جناب پاک زہرا، میری سجدہ ریزیوں کو ہو تیرا ہی آستانہ، میں غلام فاطمہ ہوں۔ مجھے کیا کہے زمانہ، میں غلام فاطمہ ہوں۔ تو حیا کا آسماں ہے، تو ہی دین کا سائباں ہے، تو حیا کا آسماں ہے، تو ہی دین کا سائباں ہے، تو عرش فرش کی ملکہ، تیرا رتبہ ہے یگانہ، میں غلام فاطمہ ہوں، میں غلام فاطمہ ہوں۔ تیرا در ہے مصطفیٰ کا، در مصطفیٰ خدا کا، تیرا در ہے مصطفیٰ کا، در مصطفیٰ خدا کا، تیرے در کا ہوں بھیکاری، تیرے در کا ہوں بھیکاری، تیرا در میرا ٹھکانہ، میں غلام فاطمہ ہوں۔ مجھے کیا کہے زمانہ، ہے تیرا پتہ گلے میں، میری زندگی
شہانہ میں غلام فاطمہ ہوں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ابھی ہم اویسی صاحب سے ایک اور کلام ضرور سنیں گے آخر میں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک نقطہ دیا، اور اسی میں میں تھوڑی سی عرض کرتا چلوں جی کہ جب تک آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود نہیں بھیجتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ جب نماز نہیں ہوگی تو آپ کہاں کے مسلمان؟ آج کل اس فتنے کو ادھر ہی دبانا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس فتنے کو یہیں پر دبا دیا جائے۔ اور آپ سے صرف محبت کی باتیں ہم نے سننی ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کی باتیں، اور خصوصاً بالخصوص حالات زندگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تھوڑا سا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گفتگو تھوڑا سا پس منظر میں اتر کر سنیں گے نا تو نقطہ نظر واضح ہو جائے گا۔ عصمت فاطمہ الزہرا کی مجبوری نہیں، زہرا عصمت کی مجبوری ہے۔ رہا ان کی محبت کا تسلسل، وہ محبت محض عقیدہ نہیں، عقیدت نہیں، عقیدے بھی بدلتے ہیں، عقیدتیں بھی بدلتی ہیں۔ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہ کی محبت ایمان کی مجبوری ہے، اور صدیق اکبر کے ایمان کی مجبوری ہے، عثمان غنی کے ایمان کی۔ جہاں تک امت کے تصور کا جغرافیہ ہے، قیامت تک ہر ایک شخص کے ایمان کی مجبوری فاطمہ الزہرا کی تکریم ہے اور ان کی محبت ہے۔ ان کی شخصیت کو کہاں سے شروع کروں؟ یہ جو میرا عنوان چونکہ میرا سبجیکٹ تھا، اس پر الحمدللہ میں نے 1000 گھنٹے سے زائد گفتگو کا ایک اپنا حجم قائم کیا ہوا ہے۔ کو موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ اس 1000 گھنٹہ پورا عصمت زہرا پر گفتگو کروں گا۔ جی جی انشاءاللہ۔ تو کتنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ زہرا جس پر خدا درود پڑھے اس پر مولوی تبصرہ کرے، کو بنتا ہے یہ بات؟ بہرحال میں ایک چھوٹا سا علمی حوالہ آپ کو پیش کرتا جاؤں۔ عصمت کس کو کہتے ہیں؟ اجتناب المعاصی مع التمکن فیہا، قدرت گناہ کے باوجود گناہ نہ کرنا، قدرت گناہ کے باوجود گناہ نہ کرنا، یعنی عوارض گناہ پیکر خاکی کے اندر موجود ہیں، پھر اولو العزمی کی عظمت میں، ارادہ کی پختگی کی عظمت، استقامت کی عظمت میں گناہ نہ کرنا، باز رہنا، یہ عصمت ہے ہمارے اہل سنت کے ٹائٹل میں۔ بے شک بے شک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ کا تصور خیال میں اترا، دل میں آیا، عمل میں آیا۔ قرآن کہتا ہے ان نفوس قدسیہ پر تو ان کے حرم میں تو وسوسہ گناہ نہیں جا سکتا، گناہ کیسے جا پائے؟ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، حفظت ہا من الاقدار والوساوس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وسوسہ گناہ یعنی گناہ نقشہ خیال کی دنیا، یعنی خیالوں پر بھی پابندی ہے کہ کوئی خیال بھی اس طرح آلودہ نہ ہو جائے کہ ان کی بابت کوئی ایسا لفظ کہے، ورنہ برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جس شخص نے سیدہ کائنات کی عصمت کو چیلنج کیا وہ گلی گلی میں رسوا ہو رہا ہے، بے شک بے شک۔ اور وہ اس طرح بابلا ہو چکا ہے کہ اس سے اب اس کی گفتگو سے بھی خوف آتا ہے۔ جب اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اپنے اس نجس موقف کے پس منظر میں دلیل دے تو دلیل نہیں دیتا۔ تو جس کے پاس دلیل ہے ہی نہیں تو وہ ان کی عصمت کو چیلنج کر رہا ہے جو اللہ کی حرمت کی خود دلیلیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہا کو اپنے دین کی حجت قرار دیا ہے۔ جب دین چیلنج ہوا، نبوت چیلنج ہوئی، سبحان اللہ۔ اور سارے عقائد اسلامیہ چیلنج ہوئے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اس چیلنج کا جواب بن کر اللہ کی حجت کی صورت میں میدان میں کون آیا ہے؟ جس نے خدا کے دین کو بچایا ہے، جس نے رسالت کو بچایا ہے، جس نے دین کی حرمتوں کو بچایا ہے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان جو خدا، جو ذات وحدہ لا شریک اپنے دین کی عظمت میں، دین کی حجت میں بطور دلیل زہرا کو پیش کر رہا ہے، تو کیا خدا کی حجتوں میں بھی نقص ہوتا ہے؟ جو شخص خدا کی حجت میں نقص کا
ادنا ادنا سا بھی خیال کرے وہ کفر کی انتہا سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ بے شک یہ شخص ابھی پوچھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمے کی بنا میں یہ لوگ شامل ہیں، اگر ان کی حرمت نہ ہو، حضور نے فرمایا اس کائنات میں 3 حرمتیں ہیں، الا ان للہ حرمات ثلاث من حفظہن حفظہ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، آمین۔ اللہ اس کے ایمان پر پہرا دے گا، بے شک، اس کے اخلاق پر پہرا دے گا، بے شک۔ اس کی آخرت کی جناب عظمتوں پر پہرا دے گا، اور جن کو ضائع کر دے گا اللہ تعالیٰ پہرا ہٹا لے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک بات جو قابل غور ہے، ایک ہے انسان کا اپنے ارادے اور استقامت سے کسی گناہ سے بچ جانا، ایک ہے انسان کے ارادے کی عظمت، اور ایک ہے ارادہ ذات حق، جس کی ذات کا کوئی شریک نہیں، اس کی بات کا بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ بے شک بے اب شک حرمت عصمت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اب آپ انسان کے ارادے اور رحمان کے ارادے میں ذرا ترازو کر کے دیکھیں، بنتا ہے کہاں انسان کا ارادہ، کہاں ذات حق کا ارادہ۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے ابتدائے کائنات سے بھی پہلے طے کر لیا تھا کہ عصمتوں کا نور تیری فاطمہ کا طواف کرے گا، اللہ حرمتوں کی ساری عظمتیں فاطمہ الزہرا کو سلام پیش کر کے پھر حرمت بنے گی، پھر عظمت بنے گی۔ اس وقت تک کائنات کی کوئی عظمت بن ہی نہیں سکتی جب تک در زہرا پر سلام پیش نہ کرے۔ بے شک تو ارادہ خدا بندی زیادہ مضبوط ہے نا بھائی۔ بے تو شک، جب وہ بے کہہ رہا ہے بھائی یطہرکم تطہیرا، آہا، بولا مجھے سبحان یہ اللہ، بتائیے سبحان حضور اللہ۔ نماز پڑھتے ہیں حاجی صاحب، نماز مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے، نماز پڑھ رہے ہیں، این نماز میں حضور نے نالین اتار دیے، موزے اتار دیے، موزے اصحاب رسول نے بھی اتار دیے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے نماز پڑھا کے کہا لم تخلعون خفافکم، تم نے موزے کیوں اتارے؟ کہا رأیناک یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو اتارتے دیکھا، ہم نے بھی اتار دیے۔ جب آپ موزے پہنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اب پہننا دین ہے، جب آپ موزے اتار دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اب اتار دینا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے تبسم فرمایا، کہا میرے لیے تو ایک خاص علت تھی، حالات تھے، تمہارے لیے کیا حالات تھے؟ آقا ہم حالات کو نہیں جانتے، ہم تیری ذات کو جانتے ہیں۔ آہا، سبحان اللہ۔ حالات کیا ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل آئے تھے کہ یا رسول اللہ این نماز میں آپ فلاں جگہ سے گزر رہے تھے، نماز کا شوق غالب تھا آپ کے دل و دماغ پر، نماز کی حرمت میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے آپ مغلوب تھے، آپ کے جو قواعد تھے نماز کی مستی میں آ رہے تھے، تو راستے سے آپ نے دھیان نہیں کیا، ایک مری ہوئی چھوٹی سی جوں کا ایک قطرہ چھوٹا سا خون کا موزے پر لگ گیا ہے، موزے پر۔ تو اللہ نے فرمایا میری غیرت کے خلاف ہے، میرے نبی کا موزہ آلودہ ہو، اللہ مری ہوئی جوں کا خون کا، حالانکہ شریعت کا یہ ٹائٹل ہے کہ جب تک ہتھیلی پر آلودگی نہ ہو تو وہ اس کپڑے میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ نبوت کی نماز ہے جہاں مری ہوئی جوں کا وہ کروڑواں قطرہ حصہ، اس میں خون ہوتا ہے کتنا ہے، وہ لگ جائے تو خدا کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ موضع نبوت آلودہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت کا حرم آلودہ ہو؟ آہا، سبحان اللہ۔ یہ لوگ کفر بک رہے ہیں، ان کو بے کیا شک، پتا بے شک۔ حرمت اہل بیت نبوت کیا ہے؟ بے شک میرے رسول نے فرمایا، دیکھو نا جی، یہ سارے مولانا صاحبان جب عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں، میں ان پر اعتماد اس لیے نہیں کرتا کہ یہ عقیدے ان کے ذاتی بنائے ہوئے ہیں، میں تحقیق کا طالب علم ہوں، جب ان کی استقرا کو دیکھتا ہوں، اس کے پس منظر میں دلیل کو دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے ان کو عالم کہتے ہوئے۔ بے شک بے یہ گڑے ہوئے قواعد کی روشنی میں اپنے دین کی تشکیل دیتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان قواعد کی، قرآن کی سادہ عظمت ہے۔ اب پوری امت کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ حضور عصمت مآب ہیں، ہے نا ایسا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبیوں کی عصمت پر تو یقین ہے نا۔ حیرت ہے قبلہ، وجود نبوت کو ذات نبوت نے خود بیان فرمایا، فرمایا جانتے ہو یہ پیکر عصمت انک لعلی خلق عظیم کا آئینہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر یاد رکھو، الا اخبرکم، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، جس طرح میرا یہ پیکر محسوس عصمتوں کی معراج ہے، اور سارے مولوی مانتے ہیں کہ نبی معصوم ہیں، نبی معصوم ہے لیکن نبوت کا جگر معصوم نہیں ہے، یہ شرمناک رویہ ہے۔ اللہ، جس کو رسول اپنا جگر کہیں، بضاعت منی الفاطمہ تو بضاعت منی، نبوت کا جگر ہے، بھئی سارے وجود کو تو ہم نے معصوم مان لیا اور جگر غیر معصوم ہے، یہ کیا طرفہ تماشا ہے؟
نبوت کے وجود اور پیکر سے جگر کو نکال دو تو کیا رہتا ہے؟ آپ اپنا جگر نکال کر دیکھ لیں کیا بنتا ہے، محسوس ہوگا نا؟ تو پھر نبوت کا جگر تو پھر نبوت کا جگر ہے نا جی۔ اس لیے دوستان محترم میں گزارش کروں گا قبلہ حاجی صاحب، عصمت زہرا پر یقین کرنا ایسے ہی واجب ایمانی ہے جس طرح اللہ کی الوہیت پر یقین کرنا واجب ہے۔ بے شک بے شک جس طرح کے دلائل کے تسلسل میں اللہ کی الوہیت کا ثبوت موجود ہے، رسول کی رسالت کا ثبوت موجود ہے، ایسے ہی زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی حرمتوں کا ثبوت موجود ہے۔ اگر یہ دلائل کے تسلسل میں اتر کر کو بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح آئیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ ان سے پوچھ کر عصمت کو، یعنی جس چیز کو یہ مولانا صاحبان ریکمینڈ کریں وہ تو ایگزیکٹ ہے، اور جن کو قرآن ریکمینڈ کرے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ابھی ہم نے جب سے، اور کتنی طارت قبلہ حاجی صاحب، ان کو پتہ ہی نہیں اہل بیت نبوت کون ہوتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا میں نے نبوت کی نظر سے دیکھا، تخلیق آدم سے بھی 2000 سال پہلے اللہ کے حریم ناز میں میری اہل بیت تسبیح خدا کرتی رہی۔ اللہ اب مجھے بتائیے، پھر جب ان کی تسبیحات کا زمزمہ اور شور اٹھتا تو فرشتوں کو بھی شعور آتا کہ کوئی تسبیح کرنے والا موجود ہے، ہم بھی تسبیح میں شریک ہو جائیں۔ تو جو نفوس قدسیہ اپنی حرمت میں وہاں سے ایسے چلے، وہ مولوی صاحب کی نظر کے سامنے سے گزرے تو آلودہ ہو گئے، یا امکان ہے آلودگی ان کے پاس آ گیا؟ یہ تشریحات ان کی ذاتی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مذہبی فراڈ ہے۔ میں اسے واضح کہتا ہوں کہ یہ مذہبی فراڈ ہے، امت اس سے دور رہے۔ آج کل جو ایشو بنایا ہوا ہے، امت اس شخص سے اس طرح نفرت کرے جس طرح یزید سے نفرت کرنا فرض ہے۔ بے شک بے شک جی بے شک۔ ہاں، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور پورے فورموں پر کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو انسان ہی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان ہے ہی نہیں، انسان ہے ہی نہیں۔ انسان وہ ہے ہی جو سرکار آل بیت کا جو دشمن ہے وہ کبھی انسان ہو نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کافر کہنا بھی کفر کی توہین ہے۔ کفر کی توفیق ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آج کے اس دور میں میں حکومت وقت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ فاطمۃ الزہرا کا تقدس محض کسی مذہب کے جماعت کے تسلسل کا نام نہیں، انسانیت کا مسئلہ ہے، بے شک جی حرمت اسلام کا مسئلہ ہے، حرمت نبوت کا مسئلہ ہے، وقار دین کا معاملہ ہے۔ بے شک جی بے شک اگر ان کے تقدس کو کوئی پامال کرتا ہے تو پھر معافی نہیں ہے ہمارے ہاں، جی جی بے شک ہم اس کو وہی سزا دیں گے جو رسول دیتے رہے۔ بے شک بے شک اس لیے میں انشاءاللہ کبھی کوئی وقت ملا، اب تو وقت کے دامن میں شاید اتنی گنجائش نہ ہو، تو میں نے الحمدللہ 1000 گھنٹے پر مشتمل گفتگو جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی عصمت پر تیار کی ہوئی ہے۔ میں تو اپنے دل میں درد رکھتا ہوں کہ کوئی راہ رب منزل آئے، مل بیٹھ کر اپنا دکھ بانٹوں، اسے کہوں کہ عصمت زہرا کا مقام اور حرمت کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ بے شک جی بانٹنا ہے۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، مصطفیٰ و علی، خیر النساء، حسن و حسین۔ آئیے اب ہم قبلہ ایک نعت پڑھ لے، بعد دعا ہو گئی۔ چلے جی، احمد رضا ویسی بھائی کلام پاک سنائیں گے جی۔ 10 منٹ اور بھی سن لیتے صداقت صاحب۔ چلیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ صداقت صاحب کو پھر سن لیں گے جی۔ اتنی محبت
قوت نہیں ملتی. اور شعر ہے کہ تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے. تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے. اے لوگو کتابوں سے ولایت نہیں ملتی. اے لوگو کتابوں سے ولایت نہیں ملتی. سجدوں میں رہے شاہ مر جائے حرم میں. سجدوں میں رہے شاہ مر جائے حرم میں. سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی. سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی. سجدوں میں رہے شاہ مر جائے حرم میں. سجدوں میں رہے شاہ مر جائے حرم میں. سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی. یہ شعر اپنے مرشد کے لیے اس کلام ہے کہ کیونکہ یہ سارا قافلہ جو ہے یقیناً سدرہ شریف کی نگاہ نظر سے ہی ہے, نگاہ فیض سے ہی ہے, اسی پہ سماعت کیجیے کہ منزل نہیں منزل کے نشان تک نہیں ملتے. منزل نہیں منزل کے نشان تک نہیں ملتے. جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی. جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی. اے لوگو کتابوں سے ولایت نہیں ملتی. ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ. جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں بھی قیادت سیدوں کی ملی ہوئی ہے. ہمارے پیر و مرشد پیر سید انور گیلانی القادری الرزاقی دامت برکاتہم عالیہ آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا ہیں, اور ان کے جانشین ان کے بڑے صاحبزادہ صاحب پیر سید حسنین محی الدین گیلانی القادری الرزاقی البغدادی, وہ اس وقت بھی ہمیں قیادت کر رہے ہیں. ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں شروع سے ابھی تک جلوہ فروز ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بھائی صاحب دعا کے لیے فریدی صاحب دعا بھی فرما دیں. فرید اللہم صلی علی سیدنا و مولانا آمین. محمد وعلی آلہ و اطراته بعدد کل آمین. یا اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ قبول فرما. آمین. یا اللہ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, یا اللہ جو بھی جہاں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو بھی اجر عظیم عطا کر دیں. آمین. یا اللہ اور جب تک اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے ان کو بھی اجر عظیم عطا کر دیں. سبحان یا اللہ. اللہ آمین. ڈاکٹر فریدی صاحب دی
اور برکت عطا کر دے، ان کو اور برکت عطا کر دے، نظامی صاحب دی عمر اور عزت اور رزق اور برکت عطا کر دے، یا اللہ اویسی صاحب دی برکت کو برکت عطا کر دے، اس ساری ٹیم کو یا اللہ سدرہ اسٹوڈیو سدرہ شریف دی اس ساری ٹیم کو برکتیں عطا کر دے، یا اللہ ان کو برکتیں عطا کر دے، آمین یا اللہ آمین آمین یہ کرونا وائرس وبا جو پھیلی ہوئی ہے یا اللہ اس کو بھی ہم سب کو محفوظ فرما دے، یا اللہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو محفوظ فرما دے، یا اللہ جڑے بیمار نے ہسپتال نے انہوں کو بھی شفا عطا کر دے، یا اللہ اس وقت جو لوگ اس دعا شامل نے یا اللہ انہوں دی ہر حاجت کو پورا فرما دے، آمین مشکل آمین کو آسانی بدل دے، آمین پریشانی کو راحت بدل دے، آمین یا اللہ اس وقت انہوں دی جڑی بھی حاجت ہے صبح سورج طلوع ہونے تو پہلے پوری فرما دے، آمین یا آمین اللہ انہوں دی آمین حاجتوں کو پورا فرما دے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرشی محمد ہم شکریہ ادا کریں گے